بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ میں ذاکر خضر عباس آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں، اور میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، میں صرف اور صرف رضائے خداوندی کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے یہ اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ کی دعاؤں کا میں محتاج ہوں، آپ ضرور دعائیں فرمائیں میرے لیے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت فرمائے۔ بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی میری ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہونے والی ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آج کی میری ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ آپ کے لیے بہت سی اسلامک ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز، فقہ کے مسائل کی ویڈیوز، اسلامی قصے اس چینل پر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے واجب غسل، یعنی کہ واجب غسل کتنے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونی چاہیے جو کہ بالغ ہے۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ واجب غسل کتنے ہیں۔ واجب غسل کی بات کروں تو واجب غسل 7 ہیں۔ ان میں سے پہلا غسل جنابت، دوسرا غسل حیض، تیسرا غسل نفاس، چوتھا غسل استحاضہ، پانچواں غسل میت، چھٹا مسح میت، اور ساتواں غسل نظر، قسم یا عہد کی بنا پر۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کی عبادت جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ پاک ہوگا، طاہر ہوگا، تو اس کی عبادت میں اس کو لطف آئے گا اور اس کی عبادت قبول ہوگی۔ انسان پاک و صاف ہو کر ہی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، ایسے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے آپ کے ساتھ غسل جنابت کی بات کرتے ہیں۔ سبب یعنی جمع، ازدواجی تعلق یا منی کا خارج ہونا، نیند یا بیداری میں۔ تو اس کا کرنے کے 2 طریقے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا ہے غسل حیض، سبب ماہواری ختم ہونے کے بعد، نماز و روزہ کی ادائیگی سے پہلے فرض ہے۔ پھر ہے غسل نفاس، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد۔ پھر ہے غسل استحاضہ، یعنی مخصوص بیماری کا خون جو حیض و نفاس سے الگ ہو۔ پھر ہے غسل میت۔ غسل میت کیا ہے؟ کسی مسلمان کی وفات کے بعد اسے غسل دینا واجب ہوتا ہے، یعنی غسل میت واجب کفائی ہے۔ پھر ہے غسل مسح میت، یعنی کہ اگر میت جب سرد ہو جائے تو اسے ہاتھ لگایا جائے تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے غسل مسح میت کہا جاتا ہے۔ اگر میت کو غسل انسان نے دے دیا ہے، میت کا غسل ہو گیا ہے، کہ اسے کفن دے دیا گیا ہے، اسے غسل بھی دے دیا ہے، کفن بھی دے دیا گیا، اس کے بعد اگر ہاتھ لگایا جائے تو پھر غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر میت کو غسل سے پہلے، کفن سے پہلے اگر اسے ہاتھ لگایا جائے تو جس پر غسل واجب ہوگا اسے غسل مسح میت کہا جاتا ہے۔ تو پھر اگلی جو ہے 7واں، وہ ہے غسل نظر، قسم یا عہد کی بنا پر۔ اگر کسی نے قسم کھائی ہو یا وعدہ کیا ہو کہ وہ غسل کرے گا تو اس پر غسل واجب ہے اور اسے غسل کرنا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو ان کی ترتیب بتاتا ہوں۔ جو ہمارے لیے ہیں وہ یہ غسل ہے: غسل جنابت، غسل میت، غسل مسح میت، غسل نظر، قسم یا عہد کی بنا پر۔ تو میں آپ کو غسل کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ حکم ہے کہ غسل کے بغیر روزہ، طواف واجب، قرآن کو ہاتھ لگانا یا مسجد میں رکنا حرام ہے۔ یعنی کہ غسل کے ساتھ آپ نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ طواف واجب کر سکتے ہیں، نہ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو حرام ہے، مگر جب غسل واجب ہو جائے تو کھانا پینا بھی مکروہ ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کے لیے 2 غسل ہیں، ایک غسل ترتیبی اور ایک غسل التماسی۔ میں صرف تھوڑی سی آپ کو وضاحت دیتا ہوں، مکمل طریقہ نہیں بتاتا، وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ غسل ترتیبی یعنی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں پہلے سر و گردن کو دھونا، بدن کا دایاں حصہ اور پھر بدن کا بایاں حصہ۔ اس کی علیحدہ ترتیب ہے، اس پر میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ پھر ہے غسل التماسی، یعنی پورے جسم کو ایک ساتھ پانی میں ڈبو دینا، مثلا نہر یا ٹیوب ویل کے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں
میں غسل ترتیبی کے مکمل طریقے پر آپ کو وضاحت دوں گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ایسی تمام آپ کو ویڈیوز میں انشاءاللہ معلوماتی ویڈیوز پہنچاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔